حاضرین مجلس الدروس المہمہ لعامۃ الامہ کا سلسلہ جاری ہے۔ ارکان اسلام میں ہم روزوں سے گزر رہے ہیں۔ کل ہم روزوں کے واجبات کے تعلق سے پڑھ رہے تھے۔ آج ہم مریض کے لیے روزے کے احکام اور مسائل پڑھنے جا رہے ہیں۔ ایک آدمی بیمار ہے تو اس سلسلے میں روزے کے کیا احکامات ہوں گے وہ یہاں پر بیان کی جا رہے ہیں۔ مریض کی دو قسمیں بیان کی جا رہی ہیں۔ ایک مریض وقتی ہوتا ہے، یعنی اس کی بیماری ٹیمپروری ہوا کرتی ہے، ایک دن، 2 دن، ہفتہ، 2 ہفتے، مہینہ، 2 مہینے، یعنی وہ بیماری کا علاج ہو جاتا ہے، وہ بیماری سے شفا یاب ہو جاتا ہے، اس کو وقتی بیماری کہتے ہیں۔ اور دوسرا ہے دائمی بیماری، یعنی ہمیشہ وہ مرے دم تک اسی حالت میں رہنے والا ہے، دوبارہ شفا یابی کی اس میں امید نہیں ہے۔ تو دو طرح کے مریض ہوا کرتے ہیں۔ اب وقتی مریض جس کی شفا یابی کی امید تو ہو لیکن اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو، اسی زمرے میں حیض اور نفاس والی بھی شامل ہیں۔ وہ بھی بیماری ہے ٹیمپروری، مطلب حیض کا مطلب 5 دن، 6 دن، 7 دن سے لے کر 3 دن سے لے کر 15 دن تک کا بھی اس کا وقفہ ہو سکتا ہے۔ عام طور پر 3 دن سے لے کر 7 دن کا وقفہ ہوا کرتا ہے۔ اگر اس حیض میں عورت ہے تو روزہ نہیں رکھے گی۔ نفاس ولادت کے بعد جو مطلب ناپاکی کی حالت ہوا کرتی ہے، وہ اس کے لیے 40 دن فکس دن نہیں ہے، یعنی کسی کو 10 دن بھی ہو سکتا ہے، 15 دن بھی ہو سکتا ہے، 20 دن بھی ہو سکتا ہے، 25 دن بھی ہو سکتا ہے، میکزیمم پیریڈ 40 دن ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پورے 40 دن رک کر ہی روزہ رکھنا ایسا نہیں ہے۔ کسی کو 15 دن میں رک گیا تو وہاں سے روزہ شروع کر لیں گے، کسی کو 20 دن رک گیا وہاں سے روزہ شروع کر لیں گے۔ تو پورے 40 دن کا یعنی میکسیمم پیریڈ رکھا گیا ہے، ورنہ جب وہ رک جاتا ہے وہیں سے احکامات اور روزے اس کے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور دودھ پلانے والی عورتیں اور مسافر بھی شامل ہیں، یعنی ان کو وقتی مریض کے زمرے میں ان کو شامل کیا گیا ہے۔ سفر کی حالت میں ہے، روزہ رکھنا اس کے لیے مشکل ہے تو روزہ اس کے لیے رخصت ہے، بعد میں رکھ سکتا ہے۔ اور اسی طرح لیکن جب شفا یاب ہو جائیں تو چھوڑے گئے روزے کی قضا کریں گے۔ جتنے روزے مس ہوئے تھے پھر دوبارہ ان روزوں کو رکھا جائے گا۔ اور اگر شفا یابی ملنے سے پہلے ان کی موت ہو جاتی ہے تو ان سے روزہ ساقط ہو جائے گا۔ وہ بیمار تھے، ان کو روزہ بعد میں شفا ہونے کے بعد رکھنا تھا، لیکن اسی بیماری میں انتقال ہو گیا تو اس بیماری کے دوران جو روزے چھوٹے تھے وہ سب اس کے معاف ہو جائیں گے۔ یا سفر کی حالت میں تھے، اب سفر کی حالت میں روزوں کو چھوڑ دیا، سفر پورا کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر روزے رکھنا تھا، لیکن سفر میں ان کا انتقال ہو گیا یا سفر کے فوراً میں انتقال ہوا تو سفر کی حالت میں جو مس ہوا وہ ان کے لیے معاف ہو جائیں گے۔ الغرض یعنی اس بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، حیض کی وجہ سے، نفاس کی وجہ سے، یا اسی طرح دودھ پلانے کی وجہ سے جو روزے مس ہو گئے تھے، اگر فوراً ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ چھوٹے ہوئے روزے سب اس کے معاف کر دیے جائیں گے۔ اور دوسری قسم دائمی مریض کی ہے۔ دائمی مریض وہ مریض جس کی شفا یابی کی امید نہ ہو، اور وہ عمر رسیدہ شخص جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہو، اس پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، البتہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہے دنوں کی گنتی کے مطابق یا مساکین کو ایک ساتھ جمع کر کے کھلا دے، یا پھر اشیاء خوردنوش کو ان مساکین پر تقسیم کر دے، یا کھانا کھلائے، یا کھانا کھلانے کے لیے جو مطلب کھانے کی اناج ہو سکتا ہے وہ اناج جو ہے تقسیم کر دے۔ ہر مسکین کو نصف سا غلہ دے، جس کا وزن بعض علماء کے نزدیک 1.25 کلو اور شیخ بن باز رحمہ اللہ کے نزدیک تقریباً 1.5 کلو ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ اس کے ساتھ سالن بنانے کی چیزیں جیسے گوشت اور تیل وغیرہ بھی دے دے۔ تو ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو ڈائریکٹ بلا کر کھانا کھلا سکتے ہیں، ہر دن الگ الگ کھانا بھی کھلا سکتے ہیں۔ اب رمضان کا مہینہ ہے،
بھئی گھر میں جو ہے ماں باپ بہت ہی ضعیف ہیں، وہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، تو ہر دن کے بدلے میں مطلب ماں کے بدلے میں ایک مسکین، باپ کے بدلے میں ایک مسکین ہم کھانا کھلا سکتے ہیں یا ان کو کھانا بنا کر پہنچا سکتے ہیں۔ بھئی روزانہ بھئی ہم 2 پاکٹ جو ہے کھانا سالن جو بھی ہے وہ بنا کے ہم تقسیم کر رہے ہیں، یا پھر یعنی پورے مہینے کا ایک ساتھ ہم جو ہے اناج یا کھانا بھی دے سکتے ہیں، لیکن اناج دے رہے ہیں صرف چاول نہیں بلکہ ساتھ ساتھ میں اس کے لیے سالن کے جو چیزیں ہو سکتی ہیں وہ بھی ہمیں ایک ساتھ ہمیں دینا چاہیے۔ 1.25 کلو یا 1.5 کلو اناج جو ہے اس کا مطلب فدیہ ہوگا، یہ اس کو دیں گے۔ اور کچھ علماء نے یہ بھی کہا کہ بھائی اناج دیں گے تو ہم جو اناج دے رہے ہیں وہ اناج کھانا کیا ضروری ہے، اب ہم پیسے دے دیں گے، وہ جو مناسب اناج کھا سکتے ہیں، کوئی چاول کھانے والا ہے، کوئی روٹی کھانے والا ہے، کوئی جو ہے مطلب ترکاری کھانے والا ہے، گوشت کھانے والا ہے، کچھ بھی کھا سکتا ہے، تو پیسے بھی اگر ہم دے دیں مطلب جو ہم اناج دے رہے ہیں تو بھی کافی ہو جائے گا، کیونکہ ہم وہ آدمی اس کی اپنے مطابق جو ہے وہ کھانا کھا لے گا، اور ہم اگر کھانا اب دے رہے ہیں اس کو اب بھی کھانا پڑے گا، یعنی آج کے دن میں وہ کھانا ختم کرنا ہے۔ اگر ہم پیسے دے دیں گے تو بھی آج اس کے پاس کھانا بنا ہوا تھا، ہم بھی دے رہے ہیں تو اپنا ہمارا کھانا بچ جائے گا اس کو، اگر ہم پیسے دیں گے تو کل بھی کھا سکتا ہے، پرسوں بھی کھا سکتا ہے، وہ اپنی مرضی کے مطابق کھا سکتا ہے، یا ہم جو کھانا دے رہے ہیں وہ ایک دن میں ختم کرنا ہے، ہم جو پیسے دیں گے تو ہو سکتا ہے اسی پیسے میں 2 دن کھانا کھا لے، تو اس کی سہولت زیادہ ہوگی۔ کچھ علماء کرام نے پیسے دینے کی بات کی ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ماہ رمضان کی آمد کا علم کیسے ہوگا؟ ماہ رمضان کی آمد کا علم کیسے ہوگا؟ رمضان کا چاند دیکھ کر یا شعبان کے 30 دن مکمل ہونے سے رمضان کا آغاز کے بارے میں پتہ چلے گا، یا تو چاند نظر آنا رمضان کا، یا تو شعبان کے 30 دن ختم ہو گئے، روزہ رمضان یہ چاند تو نظر ہی نہیں آ رہا ہے، ابر آلود ہے آسمان، تو چاند نظر آئے یا نہ آئے، شعبان کے 30 دن مکمل ہوتے ہی وہاں سے رمضان کا آغاز ہوگا۔ تو اس طرح مریض کے یہاں پر احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو احکامات کو جان کر صحیح طور پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔